اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 17 جمادی الثانی اسلامی تاریخ، حجۃ الوداع۔ فتح مکہ کے بعد جب پورے عرب میں مذہب اسلام کی خوبیاں اچھی طرح واضح ہو گئیں اور لوگ فوج در فوج شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے لگے، تو اب وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی طور پر فریضہ حج کو انجام دے کر اسلام کے اس عظیم رکن کی شان و شوقت اور اس کی ادائیگی کے صحیح طریقے کو بیان فرمائیں اور شرکیہ باتوں اور جاہلی رسوم اور عادات سے اسے پاک کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور 25 یا 26 ذی القعدہ سن 10 ہجری کو ظہر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ تمام ازواج مطہرات اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1 لاکھ سے زائد کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ مقام ذوالحلیفہ میں غسل فرما کر احرام باندھا۔ 4 ذی الحجہ کو اتوار کے دن مکہ مکرمہ پہنچے اور سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی فرمائی اور 8 ذی الحجہ سے حج کے ارکان کو ادا کرنا شروع فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری حج تھا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، انسان کا سر قدرت کا شاہکار۔ انسان کے سر کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیسا مدور، گول اور خوبصورت بنایا ہے اور اس میں پورے جسم کے قیمتی خزانے چھپا رکھے ہیں۔ انسان کا سر 55 ہڈیوں سے جڑا ہوا ہے۔ تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہیں، سب کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ 6 ہڈیاں کھوپڑی کے حصے میں ہیں، 24 اوپر کے جبڑے میں اور 2 نیچے کے جبڑے میں اور باقی دانت میں ہیں۔ ان تمام کو حسن ترتیب کے ساتھ جوڑ کر ایک خوبصورت شکل بنائی۔ غور کرو اس کی کاریگری کتنی زبردست ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ ایک سنت کے بارے میں، سونے سے پہلے بستر جھاڑ لینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بستر پر آئے تو اسے کسی کپڑے سے جھاڑ لے، اسے نہیں معلوم کہ بستر میں کیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ ایک اہم عمل کی فضیلت، جنت میں داخل کرنے والی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق۔ اور سب سے زیادہ آگ میں داخل کرنے والی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، ایزار یا پینٹ کو ٹخنے سے نیچے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غرور اور تکبر میں اپنے ایزار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، کامیاب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور اس کو ضرورت کے بقدر روزی ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی روزی پر قناعت کرنے والا بنا دیا۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ مستدرک کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں
اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے دل قرآن اور اللہ کی یاد اور اس کے سچے دین کے سامنے جھک جائیں۔ سورہ حدید کی آیتوں کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرمائیے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔